السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، ابھی ہم ابوداؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 25 صفحہ نمبر 524 سے 525 کی عبارت باب فی النفخ فی الشراب سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم کامل اور علم مقبول عند اللہ نصیب فرمائے۔ اب سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدا کما هو اہل۔ باب فی النفخ فی الشراب۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه۔ یہ باب ہے پینے کے پانی کے برتن میں یا پینے کی چیز میں پھونک مارنے کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ عن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ من بنی سلیم قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی فنزل علیہ فقدم الیہ طعاما فذکر حیسا اتاہ به ثم اتاہ بشراب فشرب فناول من علی یمینہ فاکل تمرا فجعل یلقی النوى على ظهر اصبعه السبابة والوسطى فلما قام ابی فاخذ بلجام دابته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہما قبیلہ بنو سلیم سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں قیام کیا، نزلہ اترے یعنی قیام کیا، تو میرے والد نے نبی علیہ السلام کو قدمہ کھانا پیش کیا، تو کھانا پیش کیا فذکر حیسن، پھر انہوں نے حیس کا ذکر کیا۔ حیس وہ ایک کھانا ہے جو کھجور وغیرہ سے میٹھا حلوہ تیار کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جو نبی علیہ السلام کے پاس، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس پانی لائے، پھر نبی علیہ السلام نے پانی پیا۔ فنا والا من علی یمینہ، پھر آپ علیہ السلام نے پیا جو آپ کے دائیں طرف تھا وہ اسے دیا۔ فنا والا پھر دیا، بمن اعطا اس آدمی کو جو نبی علیہ السلام کے دائیں طرف تھا۔ فاکل تمرا، پھر نبی علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں۔ فجعل یلقی، اور شروع پھینکنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلیوں کو، اعلیٰ ظہر اصبعہ السبابہ والوسطی، سبابہ شہادت والی انگلی کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ والی انگلی کو وسطی کہتے ہیں، تو ان گٹلیوں کو درمیانی اور شہادت والی انگلی کی پشت پر رکھ کر پھینکنے لگے۔ فلما قام، پھر جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو میرے والد بھی کھڑے ہوئے۔ فاخذ بلجام دابته، میرے والد نے نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا کہ میرے لیے آپ اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ بارک لہم، ان کو برکت عطا فرما، فیما رزقتہم، ان کی روزی میں جو کوئی تو نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں، واغفر لہم، اور ان کو معاف فرما دے، ورحمہم، اور ان پر رحم فرما۔
تو اجتماعی صورت میں یہاں ایک تو یہ سمجھا دیا اس حدیث میں کہ دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، چاہے دائیں طرف والا کم درجے کا ہو اور بائیں طرف کوئی اعلیٰ درجے کا ہی کیوں نہ ہو، دائیں طرف والے کو زیادہ حق ہے کہ پہلے اس کو دیا جائے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ سمجھا دی کہ کھجور جب کھائے تو اس کھجور کی گٹلی کو جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر رکھ کر، یعنی یہ سبابہ اور وسطیٰ، اس انگلی پر نبی علیہ السلام کھجور کی گٹلی ایسے اس پر رکھتے تھے اور پھر ایسے پھینک دیتے تھے۔ تو یہ گویا کہ گٹلی کھا کر پھینکنے کا سنت طریقہ ہے کہ گٹلی یہاں رکھی ان دو انگلیوں کے درمیان اور پھر یہاں سے ایسے پھینک دی۔ اور دوسرا طریقہ گٹلی رکھنے کا یہ ہے کہ کھانے والا یہاں سے اس ہاتھ کے اندر کھاتے کھاتے منہ میں آدھی کھجور پہلے لے، پھر بعد میں یا پہلے گٹلی والا ایسا آدھا لے لیا یا بعد میں لیا، تو گٹلی جب کھائی گٹلی کھا کے پھر اس میں پھینک کے پھر نیچے سے کھول کر ایسے گرا دیا۔ تو یہ دو طریقے ہیں کھجور کی گٹلی ڈالنے کے۔ تیسری چیز ہمیں اس حدیث سے یہ ملی کہ جب کسی میزبان کے ہاں کھانا کھائیں تو پھر کیا ہے، یہ دعا دینی چاہیے گھر سے روانہ ہوتے وقت۔ ویسے تو میزبان کو مخاطب کر کے جو دعا دی جاتی ہے وہ تو یوں ہے، اکلا طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون، یہ دعا ہے۔ لیکن یہ میزبان کے گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ دعا بھی دینی چاہیے، اور پہلے بھی دی جا سکتی ہے، روانگی سے پہلے بھی۔ یہ تین چیزیں ہمیں اس حدیث سے ملی۔ اس سے پہلے والی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پانی پیتے وقت 3 سانس لیتے تھے، یہی سنت ہے۔ پھر اس سنت کے اندر ایک مستحب عمل، سنت استحبابی یہ ہے کہ پہلے سانس میں پانی کم پیا جائے، دوسرے میں اس سے کچھ زیادہ، اور تیسرے میں پورا۔ بعض لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا گلاس ہے، اس گلاس میں پہلے کچھ حصہ پیا جائے، کم حصہ، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کی نسبت زیادہ پی لیا، پھر اس کے بعد بقیہ سارا گلاس پانی یہ پی لیا۔ یہ ایک مستحب طریقہ پانی پینے کا ہے۔ وہ جو سانس لیا جائے گا، وہ جس برتن سے پانی یا بوتل یا لسی یا دودھ پی رہے ہیں ٹھنڈا، تو اس کو برتن کو منہ سے ایسے دور کر کے سانس لیا جائے گا، الگ کر کے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ سانس اسی برتن میں ہم لیں اور منہ کے اندر سے زہریلے اثرات جو سانس کے ذریعے اللہ تعالیٰ باہر نکالتے ہیں، وہی زہریلے جو اثرات ہیں وہ دوبارہ اس پینے کی چیز کے ذریعے واپس ہمارے ہی پیٹ میں چلے جائیں۔ تھوڑی سی لاپرواہی اور سنت سے غفلت کی وجہ سے زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک سنت بھی ہمیں مل گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر برتن ایسا بڑا ہے کہ جس سے میں اتنا پانی ہے کہ ایک آدمی عام طور پر پی کر ختم نہیں کر سکتا، تو جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا پانی اس میں ڈالے، اور اگر کسی نے ڈال کر دے دیا تو جتنی اس کو حاجت ہے اس کے مطابق 3 سانس میں پی لے، پہلے سانس میں کم، دوسرے سانس میں کچھ زیادہ، تیسرے سانس میں اس سے مزید زیادہ کر کے پانی پی لے۔ سانس برتن کے اندر باہر نہیں لینا، برتن کو منہ سے جدا کر کے فاصلہ کر کے پھر لینا چاہیے۔ تو برتن کے اندر سانس لینا یہ منع ہے، اور برتن سے پیتے وقت سانس لینا مستحب ہے۔ اور اب ایک سانس، یہ چونکہ کھانا اور پینا یہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور اس کے مطابق پوری زندگی عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کے اوپر لانا ہے۔ ایک سانس میں پینے کا تو حکم ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ ایک سانس میں پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس طرح ایک سانس میں پینا جانوروں سے مشابہ ہے۔ جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پیتے ہیں تو ایک دم منہ لگاتے ہیں، پھر آخری دم تک پی لیتے ہیں،
بعض اوقات وہ نہیں بھی ذرا 2 سانس میں بھی پی لیتے ہیں ورنہ پی لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی پانی کو یکدم جو منہ کے ساتھ گلاس لگایا غٹا غٹ کر کے پی لیا، یعنی وہ پیتے ہوئے مخصوص آوازیں اندر سے گلے سے حلق سے آتی ہیں گڑل گڑل، وہ آوازیں، یہ بھی خلاف اولا ہے۔ جائز تو ہے لیکن خلاف اولا ہے۔ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ پانی کو 3 سانس میں پیا جائے، سنت ہے، بہتر بھی یہی ہے۔ اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس میں فائدے کتنے بتا دیے؟ 3 فائدے بتا دیے کہ آناؤ امراؤ ابراؤ، صحت کے لیے بھی مفید، ہاضمے کے لیے بھی مفید، اور اتباع سنت بھی ہے، لذت بھی ہے، صحت بھی ہے، نقصان سے حفاظت بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں جس میں دنیا آخرت کی عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت، عافیت، عزت، برکت اور کامیابی نہ رکھی ہو۔ اور پھر گھر والوں کے لیے دعا کرنا، جس نے جو ہے وہ دعوت کی، جس کے گھر میں کھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے، عمل کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائے۔ کوشش یہ ہو کہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کی فکر علم سے زیادہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سیکھتے رہیں اور علم کا بوجھ، علم کی گٹھڑی تو بڑی ہوتی رہے اور عمل کا بوجھ بنے ہی نہیں، بلکہ علم کو اپنے لیے بوجھ نہیں بنانا، بلکہ فوراً جو سیکھا اس پر عمل شروع کر دینا۔ اور عمل کے ہمارے 2 درجے ہیں، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل کے 2 درجے ہیں، ایک اپنی ذات سے عمل کرنا اور ایک دوسروں کو عمل پر لانے کی محنت اور کوشش کرنا، دعوت دینا۔ جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں سے ہمیں کسی بہانے کسی نسبت ملاقات ہوتی ہے، ان کو ہمارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی یاد ان کے دلوں میں آ جائے، آخرت کی فکر لگ جائے، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے، دنیا کا عارضی ہونا دل میں پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو کتابیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ امتحان کے لیے نہیں ہیں، ایک کورس کے لیے نہیں ہیں، ایک ڈگری کے لیے نہیں ہے، ایک عالم ہونے کی نسبت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عمل کے لیے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے۔ ایک پیپر قبر میں ہوگا، من ربک، من نبیک، ما دینک، اور ایک قبر سوال جو ہے وہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، وہ میدان محشر میں لیا جائے گا۔ سوالیہ پیپر آؤٹ ہے، اب جتنی تیاری کرنی ہے دنیا میں کر لو، موت کے بعد پھر تیاری کا کوئی موقع نہیں، اعمال کی کتاب اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اعمال کی کتاب بند ہو چکی ہوگی۔ تو لہذا علم سے زیادہ عمل کی فکر کرنی ہے۔ کیوں کہ عمل کا قطرہ علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور قبولیت شرط ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ، کہ عمل تب مقبول ہوگا حکم کا پورا کرنا جب نبی کی سنت ہوگی، اور پھر عمل خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے ہم کسی دکان سے دودھ لیتے ہیں، ملاوٹ پسند نہیں ہے ہمیں، کسی چیز کوئی اور چیز لیتے ہیں، ملاوٹ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ایسے اللہ کو بھی اللہ کے علاوہ کی ملاوٹ پسند نہیں ہے کہ ہم عمل کریں اور ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں آدمی دیکھ کر میری تعریف کرے اور میری جو ہے وہ مشہوری کرے اور میری لوگوں میں مشہوری ہو جائے، تو ہمارا یہ مقصود نہیں ہے۔ ہمارے ہر عمل سے پہلے دینی کام، دنیاوی کام پہلے نہیں ہے، یا اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی پاکیزہ صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں، میرے معاملات درست ہو جائیں، روحانی جسمانی بیماریاں میرے اندر سے نکل جائیں۔ روحانی بیماریاں حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، شہرت کی طلب ہے، لالچ ہے دنیا کی، اور تہمت ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی دینا ہے، غیبت کرنا، یہ اندر کی بیماریاں ہیں، تو یہ نکل جائیں۔ یہ ہمارا مقصود ہے ہمارے پڑھنے پڑھانے کا۔
اگلا باب ہے ما یقول اذا شرب اللبن، دودھ پی کر جو کچھ کہا جاتا ہے یعنی پڑھی جاتی ہے دعا اس کے بارے میں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت في بيت میمونة رضی اللہ عنها فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه خالد بن الولید فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد رضي الله تعالى عنها أخا لك تقذره يا رسول الله تقذره يا رسول الله فقال أجل ثم أتى رسول الله ثم أتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبن فشرب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منه واذا سقى لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن قال أبو داود هذا لفظ مسدد رحمه الله تعالى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے گھر میں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو فجاؤ لوگ آئے دو بھنی ہوئی گو لے کر، لوگ لائے دو گو مشویین بھنی ہوئی، علی ثمامتین دو لکڑیوں پر رکھ کر، فتبزق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا، یعنی ان گو کو دیکھ کر تھوکا پسند نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام جو ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اخن لگا، اللہ کے رسول میرا خیال ہے یہ جو ہے اللہ کے رسول اخالو کا یہ لفظ ہے۔ فقال خالد اخالو کا کہ اللہ کے رسول میرا خیال ہے اس سے آپ کو تقذرہ آپ کو اس سے گھن آتی ہے۔ اخالو کا میرا خیال ہے کہ آپ کو تقذرہ اس سے گھن آتی ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجل بمعنی نعم ہے، یعنی جی ہاں مجھے گھن آتی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اذا اکل احدکم تو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ اور اس میں سے جو بہتر ہے وہ ہمیں کھلا دے۔ وَإِذَا سَقَى لَبَنًا اور جب دودھ پیے تو پھر یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنه ليس شيء يجزئ، بس کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسی یجزئ بمعنی یکفی کہ جو کافی ہو کھانے اور پینے دونوں طرف سے، دونوں کے لیے کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر جائے، وہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس میں گھی، گھن اور لبن کے بعد امتیازی دعا کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ دعا سامنے آ گئی کہ کھانا جب کھاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ لیکن علماء نے اس دعا کو لکھا ہے کہ جب دسترخوان لگتا ہے، کھانا سامنے آ جاتا ہے، تو کھانا سامنے آنے کی یہ دعا ہے۔ جب کھانا سامنے آ جائے تو دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وانعمنا خیرا منہ، ایک دعا، دوسری اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور اس سے پہلے ہے الحمدللہ الذی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی یہ تین دعائیں ہیں جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ دعائیں شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ پہلی ہے الحمدللہ الذی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، دوسری یہ دعا اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، تیسری ہے اللہم بارک لنا فیہ وانعمنا خیرا منہ۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
پھر اس کے بعد کھانا شروع کرنے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھول جائیں تو جب یاد آئے بسم اللہ اولہ آخرہ، اور جب کھانا شروع کرتے وقت دعا نہیں پڑھی جائے گی تو شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی مسلمان کو دوران کھانا چاہے آخری لقمہ کے دوران ہی یاد آ جائے تو وہ کھانا کی دعا جو ہے وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان نے جتنا کھایا وہ الٹی کر دیتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہوتا، وہ اس پلیٹ میں کیا نہیں کرتا جس میں سے کھایا تھا، بلکہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک بات یہ سکھا دی اس میں کہ جب دودھ پیے تو پھر کیا کرنا چاہیے، دودھ پینا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، جب پی کر فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ بھی کہنا مسنون ہے، لیکن اصل دودھ کے ساتھ مخصوص دعا وہ یہ ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ الحمدللہ کہنا اس لیے مسنون ہے کہ ریاض الصالحین میں حدیث لکھی ہے کہ انسان جب جو لقمہ کھائے، جو گھونٹ پیے، اس کے بعد الحمدللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ تو اور دودھ جو ہے یہ سنت ہے۔ اس میں ایک بات ہمیں اور بھی یاد رکھنی ہوگی کہ دودھ بعض اوقات استعمال کے قابل نہیں رہتا، پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں دودھ خراب ہو گیا۔ دودھ خراب نہیں ہوا، دودھ کے لیے خراب والا لفظ یہ توہین کا لفظ ہے، یہ کہا جاتا ہے استعمال کے قابل نہیں رہا، یوں نہیں کہا جاتا خراب ہو گیا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ نقصان کر دیتے ہیں کہ دودھ جب ابالتے ہوئے دودھ یا کوئی بھی کھانا پکاتے ہوئے گر جاتا ہے چولہے وغیرہ پر، اس سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ تیسری ایک بڑی نقصان والی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دودھ ابالتے ہیں اور دودھ ضائع ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا، جس کو کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا، ابلتے ابلتے دہی سی شکل بن گئی، تو اس صورت میں اس کو کسی پاک جگہ پر کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے تو ڈال دینا چاہیے، یا کسی جانور کو کھلا پلا دینا چاہیے۔ وہی جو برتنوں والی جگہ ہوتی ہے وہاں ڈال دیا اور دھو لیا، وہی جا کر گٹر لائن میں مل گیا، تو یہ شدید قسم کی توہین ہے۔ دودھ تو ایک اچھی نورانی چیز ہے، برکت والی چیز ہے، کیونکہ جن چیزوں کا ذکر قرآن حدیث کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، تو اس کو گٹر لائن میں نہیں جانا چاہیے، یہ نقصان کی چیز ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دودھ والی دیگچی کے ساتھ جس میں ابالتے ہیں دودھ جم جاتا ہے، دودھ کے ذرات رہ جاتے ہیں، ایسے ہی دہی ہے، ان ذرات کو بھی کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح صاف کر کے تو کسی جانور کو کھلا دینا چاہیے، جانور نہ ہو تو کسی پاک جگہ پر اس کو ڈال دینا چاہیے، لیکن گٹر لائن میں یہ نہ جائے۔ ایسے ہی کھانے کے ہنڈیا وغیرہ ہیں، پلیٹیں ہیں، ان کو چاٹنا چاہیے، انگلیاں چاٹنا سنت ہے، اور پھر اس برتن کے ساتھ جو سارن لگا اس کو بھی صاف کر کے کسی پاک جگہ پر ڈالنا چاہیے، یوں ہی گٹر لائن میں بہا کر ناقدری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ رزق کی ناقدری اور توہین کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی دے دیتے ہیں، اگر ان کو نہ آئی تو ان کی آنے والی نسلوں میں ضرور قحط کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ اس سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اگلا باب ہے باب فی ایکا الانیہ، برتن ڈھک کر رکھنے کے بارے میں یہ باب ہے، یہ بھی بڑا ضروری اور عام ہے، میری اور آپ کی زندگی کا ایک ضروری باب ہے، اس کو ہمیں پورے شوق سے سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغلق بابک واذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک ولو بعود تعرضه علیہ واذکر اسم اللہ وأوقِ سقاءک واذکر اسم اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرو، اپنے گھر کا دروازہ کیا کرو، دروازے بند کرو، لیکن اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنا سنت ہے۔ ایک تو دروازہ بند کر کے سونا سنت، ایک دروازے کو بسم اللہ کے ساتھ بند کرنا سنت۔ ایسے ہی فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلق، اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔
وطف مصباح، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، لائٹ کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو روشن ہوتی ہے جس سے ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ اور اپنے چراغ کو بجھاؤ وذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کر لائٹ بند کرنی چاہیے۔ جب بٹن بند کریں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹن بند کر دیا۔ تو دو سنت، چراغ بند کر کے سونا سنت۔ ہاں کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے جس کو نیند نہیں آتی اندھیرے میں، دل گھبرا جاتا ہے، تو اس کے لیے چھوٹی بتی جو ہے، چھوٹے قسم کی بتی وہ جلا کر رکھی جا سکتی ہے۔ ورنہ باقی بتیاں جو غیر ضروری رات کو بند کریں گے وہ اس نیت سے تاکہ رات بھر یہ بتیاں جلتی رہیں گی، تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ اسراف کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کی، اسراف کیا تو زندگی سے برکت ختم، رزق سے برکت ختم، اور اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا چراغ بند کرنا الگ سنت، اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا الگ سنت۔ وخمر اناءک، اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، اپنے برتن کو کیا کر دو؟ ڈھانپو۔ ولو بعود، اگرچہ لکڑی کے ساتھ۔ برتن کو ڈھانپنے کا اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ ڈھکن اوپر بسم اللہ پڑھ کر دیا جائے، اس کے ساتھ بھی وذکر اسم اللہ۔ برتن ڈھانکنا سنت، بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکنا الگ سنت۔ تو بسم اللہ پڑھ کر، اگر ڈھکن نہ ہو تو اس کے اوپر ایسے لکڑ وغیرہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رکھ دی۔ اگر لکڑ بھی میسر نہ ہو اور برتن خالی ہو تو پھر اس برتن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹا کر رکھ دینا چاہیے، لیکن کھلے منہ رات کو نہیں رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے اندر استعمال ہونے والا لوٹا وہ بھی یا تو کھلا نہ ہو یا پھر رات کو خالی رہے، صبح کو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اندر سے دھو کر پھر پانی استعمال کیا جاوے۔ کیونکہ ایک برتن کے اندر اگر لوٹے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور وہ کھلا رہا تو وہ پانی، کھلا پانی تو مکروہ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا استنجے میں مناسب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ کہ سقاءک، اور اپنے مشکیزے کا منہ جو ہے وہ کیا کر لو؟ باندھ دو۔ مشکیزے کے بجائے آج کل تو مشکیزہ بہت کم بلوچستان اور سندھ کے بعض دیہاتوں میں، ایسے ہی ممکن ہے افریقی ممالک میں ہو، تو مشکیزے کا منہ باندھ دو۔ اگر آج کل گھڑے ہیں، مٹکے ہیں، تو ان کا منہ، بڑی بڑی بوتلیں ہوتی ہیں پانی کے لیے، جو بھی انتظام جس کے پاس ہے اس کا منہ تو ہوتا ہی ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ کپڑا وغیرہ باندھ دے یا کوئی چیز دے دے اس کے اوپر۔ سقاءک وذکر اسم اللہ، لیکن اس برتن کو باندھتے، اس کا منہ باندھتے ہوئے یا اس کا جو ہے اوپر ڈھکن لگاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ بند کرنا، اور دوسرا چراغ بجھانا، اور تیسرا برتن کو ڈھانک کے رکھنا، اور چوتھا مشکیزے کو جو ہے وہ اس کا منہ باندھ دینا، 4 کے کاموں کے اندر 8 سنت طریقے بتا دیے۔ ہر کام سنت، ہر کام کے موقع پر بسم اللہ سنت۔ یہ بسم اللہ ایک ایسی پیاری دعا ہے جس کو جب بھی اس پر عمل کیا جائے گا یہ سنت ہی بنے گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور جس دن ہم یہ سبق سنیں پڑھیں اسی دن سے لے کر موت تک عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ جب ہمارا علم دوسروں پر خرچ ہوگا، اللہ اس خرچ کرنے والے کو برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں اور علم میں ترقی دیتے ہیں، علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وقاء ولا يكشف إناء وأن الفويسة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی سند کے ساتھ، بہذا یعنی بہذا سند، اسی سند کے ساتھ مروی ہے، ولیس بتمامہ، اور جو ہے وہ لیکن یہ سند پوری نہیں ہے، یہی حدیث مروی ہے لیکن وہ پوری نہیں ہے۔ اس میں ہے کہ شیطان بند گھر میں جو ہے نہیں کھول سکتا، بند دروازہ نہیں کھول سکتا، اور نہ کسی برتن کے ڈھکن کو کھول سکتا ہے، ولا یکشف اناء، نہ کسی برتن کے ڈھکن کو کھول سکتا ہے،
اور نہ ہی کسی جو ہے کسی مشکیزے کے منہ کو کھول سکتا ہے۔ ان الفوائسہ، یہاں چوہیا مراد ہے اسے، ٹھیک ہے، کہ اور چوہیا لوگوں کا گھر جلا دیتی ہے، تضرم علی الناس، لوگوں کا گھر جلا دیتی ہے، بیتہم، ان کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، وَبُیُوتَہُم، بیتہم او بیوتہم فرمایا، یا بیت یا بیوت، لوگوں کا گھر یا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے۔ تو لہذا چراغ اور آگ وغیرہ یہ چیزیں بند کر کے سونا چاہیے، اور جس چیز کو بھی بند کریں اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی عظیم اور پیاری دعا ہے جس کو جب بھی پڑھیں گے یہ سنت ہی بنے گی۔ اللہ ہمیں اس کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اور جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رفعہ قال اکفتوا صبیانکم عند العشاء وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا او خطفة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکفتو، کہ کیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی روکے رکھو۔ کب؟ عشاء کے وقت، اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی روکے رکھو۔ اور کہا عشاء کے وقت میں، اور مسدد نے کہا کہ شام کے وقت، یعنی جب مغرب سے پہلے ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر ہوں تو بلا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنوں کے پھیلنے اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہے، یہ جنوں کے پھیلنے کا اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں خصوصاً بعد میں لوگوں کے پاس پھرتے ہیں لے کر، بعض کا بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں کے پاس جاؤ، دم کراؤ، فلاں عامل کہاں ہے۔ یہ سارے چوچروں میں پڑنے سے پہلے ہمیں سنت پر آ جانا چاہیے۔ پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اپنے بچوں کو شام کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں بچوں کو روکے رکھو، یعنی اپنے گھروں سے باہر مت جانے دو، کہ یہ تو جنوں کے پھیلنے کا وقت ہے۔ اب دنیا میں دن انسانوں کے پھیلنے کے لیے اللہ نے بنایا، رات جنات کے پھیلنے کے لیے ہے، تو ان کے پھیلنے کا وقت ہے، اور بچوں کو اچک لیں گے، بچوں کے اندر ان کے اثرات آ جائیں گے۔ لہذا اپنے بچوں کو جو ہے باہر، گھر کے باہر، سین میں، کھلی جگہ جس کے اوپر چھت آسمان بنتا ہو، ایسی جگہوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالخصوص عصر سے 10-15 منٹ پہلے سے لے کر رات سونے تک اب بچوں کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ بچے گلیوں میں پھرتے رہیں، بازاروں میں پھرتے رہیں، درختوں اور گندگی کے ڈھیروں والی جگہ سے گزریں تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا ہے، بچانا ہے، اور بچوں کو سنت کا عادی بنانا ہے، اور بچوں کو ہر موقع کی دعا، جو بالکل چھوٹے معصوم بچے ہوں، 2 سال 3 سال سے کم عمر کے، تو ان کے پاس ہر کام کی دعا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دعاؤں کو جو کام بھی کریں، اپنا کریں یا بچے کا کوئی کام، بچے کو کھلا رہے ہیں پھر بھی کھانا شروع کرنے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا، خود کھا رہے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کر دعائیں، قرآن پڑھنا تو اس کے پاس اونچی آواز سے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا، کیا اثر رہ رہا کہ نہیں رہ رہا۔ ان تمام اعمال کے اندر اللہ نے دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں رکھی ہیں۔ جب والدین کے نیک اعمال کو بچہ اس معصومانہ عمر میں دیکھے گا، سنے گا، اس کے کانوں پر آواز پڑے گی، اس کے دل پر یہ منکشف ہوں گے، ان کے اثرات پڑیں گے، اللہ باہر کے خارجی اثرات سے، نحوست سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم الا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل اشتد فجاء يشتد وجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا۔ قال ابو داود رحمہ اللہ قال الاسمعی تعرضه علیہ وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کنا مع النبی فاستسقى، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پانی طلب کیا،
تو قوم کے لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کیا میں آپ کو نبیذ نہ پلا دوں، نبیذ پلا دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یعنی پلا دو۔ تو وہ آدمی نکلا، یشتد دوڑتا ہوا نکلا اور ایک پیالہ لایا جس میں نبیذ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے ڈھانک کیوں نہ لیا؟ الا خمرتا ہو، تو نے اسے ڈھانک کیوں نہ لیا؟ اگرچہ اس کے اوپر ایک لکڑ ہی رکھ لیتا، اگرچہ اس کے اوپر لکڑ ہی سے ڈھانک لیتا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے فرمایا کہ تعرضہ علیہ، اس کی چوڑائی میں لکڑ کو رکھ لیتا، اس کی چوڑائی میں لکڑ کو ایسے چوڑائی میں ایسے لکڑ کو رکھ دیتا، یا اس طرح کی لکڑ ایسے اس کے اوپر رکھ لیتا۔ یعنی کسی کو مہمان کے پاس جب بھیجتے ہیں دوسرے کمرے میں یا بازار سے چیزیں لاتے ہیں تو کھلی چیزیں نہیں لانی چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی پانی بھیجنا، دودھ بھیجنا، چائے بھیجنا تو برتن اوپر سے کھلا نہ ہو۔ آج کل سہولت کا زمانہ ہے، اللہ نے سہولتیں وافر مقدار میں دے رکھی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، تو کسی مہمان کے پاس جگ کھلا بھیج دینا، چائے اور دودھ کا کپ کھلا بھیج دینا، ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کو ڈھانپ کر اس کی خدمت میں عزت کے ساتھ، چاہے کیسا ہی کوئی ادنا درجے کا مہمان کیا نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کو عزت دینی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کو عزت دینی چاہیے، عزت کے ساتھ کھلانا پلانا چاہیے، عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، عزت کے ساتھ اس کو بولنا۔ اس کو یہ نہ دیکھے یہ کس خاندان کا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تعلق والا ہے یا نہیں ہے، رشتہ دار ہے یا غیر ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ تو نسبت کی قدر کریں گے تو کچھ ملے گا۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعذ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعذب له الماء من بیوت السقیا قال قتیبۃ هي عین بینها وبین المدینہ یومان آخر کتاب الاشربہ، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا، میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ اور قتیبہ کہتے ہیں کہ سقیا ایک چشمہ ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ سقیا کے گھروں سے میٹھا پانی نبی علیہ السلام کے لیے لایا جاتا تھا۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ یہ جو سقیا ہے نا، یہ ایک چشمہ ہے جو اس کے درمیان اور مدینہ کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے، سقیا چشمے اور مدینہ کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے، تو وہاں سے نبی علیہ السلام کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور جو سیکھ رہے اس سیکھنے پر عمل کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہم ارزقنی اتباع سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ظاہرا و باطنا قولا و فعلا عادتا و عبادہ۔ اور دوسرا نیک اعمال کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہ اعمال کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، برائی سے بھی اللہ بچاتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما ان کاموں کی، لما تحب جن کو تو پسند کرتا ہے، و ترضا تو راضی ہوتا ہے، من القول والعمل والفعل والنیت والہدا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، پیارے نبی نے بتائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے، ان دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے، بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کی سمجھ اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔